ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، جب تک کہ زمین کے اندر خوب خونریزی نہ ہو لے، یعنی باطل کی قبر نہ توڑی جا چکی ہو، اس وقت تک قیدی رکھنا، قیدی رکھنے کا مطلب کہ وہ زندہ رہیں گے، آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑے گا، آپ چھوڑیں گے ان کو، وہ پھر کفر کی تقویت کا باعث بنیں گے۔ تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، یعنی فدیہ ملے گا، مال ملے گا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ نہ حضور کی یہ نیت ہو سکتی تھی معاذ اللہ، اور نہ حضرت ابوبکر کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جب وہ اپنے نبیوں کے اوپر بھی کبھی گرفت کرتا ہے تو بظاہر الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں، بظاہر بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ سختی موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بات نہ حضور کے لیے نہ حضرت ابوبکر کے لیے۔ تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے پیش نظر آخرت ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں یہ پورا قانون آئے گا، ہم وہاں پڑھ لیں گے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی عزیز اور حکیم ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر نہ ہوتی بات اللہ کی طرف سے جو پہلے سے آ چکی تھی، یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر 4، اس میں ایک امکان نکلتا تھا اس کی تعبیر کا، اگرچہ تعبیر کے اندر میرے نزدیک غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر امکان موجود تھا جس کو کہ استعمال کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے یہ فدیہ وغیرہ لیا ہے اس پر تم پر بڑا سخت عذاب آتا۔ قانون ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھا، اور اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر یہاں حضور نے کس جگہ سے گنجائش نکالی۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا رجحان نرمی کا ہے تو آپ ایک ہی بات کے اندر سے نرم پہلو نکال لیں گے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ کہ سنتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، وہ لوگ کہ جو کسی بات کو سن کر پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین کی، جو بھی اس میں اعلیٰ ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن طبیعت کے اندر اگر نرمی تھی تو اس نرمی کی وجہ سے حضور نے اس کے اندر ایک اپنے لیے گنجائش نکال لی، لیکن چونکہ اس آیت کے اندر وہ گنجائش واقعتاً موجود ہے، لہذا فرمایا اگر وہ نہ ہوا ہوتا، لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر وہ آیت پہلے نازل نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم پر جو بھی تم نے لیا ہے یہ فدیہ وغیرہ اس پر تم پر بڑی سخت پکڑ ہوتی اور عذاب آتا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور بھی اور حضرت ابوبکر بھی دونوں پھر اس آیت کے نزول کے بعد روتے رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی ہے۔ بہرحال خطا اجتہادی ہے، کوئی غلط اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی صریح حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہو، وہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں رعایت رکھی گئی تھی اس کو آپ نے اپنے اجتہاد سے اس کے اندر سے جو بھی نرمی کا پہلو تھا وہ نکال دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے غنیمت۔ غنیمت میں وہ بھی ہے جو عین جنگ کے موقع پر مال غنیمت ملا، اور جو فدیہ اب مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے۔ حلالاً طیبہ، کھاؤ، اس میں کوئی اب تمہیں ہچکچاہٹ نہ ہو، حلال اور طیب ستھرا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدی۔ اب قیدیوں میں جان لیجئے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ، جو حضور کے چچا تھے۔ گمان غالب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، لہذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے، وہ بھی گرفتار تھے۔ اور بھی کچھ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن قانون تو قانون ہے۔ تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے، اور پھر حضور کے اپنے اقدامات، وہ قیدی ہیں ابو العاص، ان کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ تو یہ ایسی کیفیات ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کے تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے وہ ایک ماضی کی تاریخ کے قصوں کی ہے، وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے، تعلقات بھی تھے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت سنا یہ ہے کہ جب رات کے وقت کراہ رہے تھے حضرت عباس، انہیں باندھا ہوا تھا، سخت ظاہر بات ہے قیدیوں کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر، تو ان کے جو بند تھے کہ سخت تھے، وہ جو بند تھے جن میں بندھے ہوئے تھے کہ کراہ رہے تھے، تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ڈھیلا کر دو،
بلکہ آپ نے ان کی کراہنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کے بند ڈھیلے کرو، اتنا سخت ان کو نہ باندھو۔ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا۔